अस्सलाम वालेकुम जी। सफाइयाँ देने की हर एक को अपनी जल्दी पड़ी हुई है। बाबा रहमते जो है वो उसने सफाइयाँ देना शुरू की हैं और वो जर्नलिस्टों को बुला बुला के मिल रहा है। जनाब मुजीबुर शामी साहब और जनाब अजमल जामी साहब, काफ़ी और रदीफ़ भी बहुत मिलता है। जनाब मोहम्मद अजमल जामी साहब जो हैं वो हमारे छोटे भाइयों की तरह हैं और अजमल जामी साहब ने जब पाइप पीने का इब्तिदा करना था, मैं टोबैको पाइप पीता हूँ, तो वो पाइप पीने का जब उन्होंने इब्तिदा करना था तो उन्होंने हमारे हाथ पे पाइप की बैत फरमाई थी, तो इसलिए उनसे मोहब्बत का एक रिश्ता है। तो उन्होंने जब अपनी तस्वीर शेयर की तो मैंने उसके ऊपर एक शेर जड़ दिया। तो वो चूँकि अहले ज़ौक़ में शामिल हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे साथ शामी साहब भी थे, तो हमने फिर शामी साहब की उनकी तस्वीर भी शेयर कर दी। तो आप उसे ट्विटर पे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अभी जनाब जस्टिस रिटायर्ड साकब निसार साहब जो थे, उनकी जो सफाइयाँ थीं वो नीचे नहीं गई और ऊपर से जनाब वो हमारे एक और बहुत प्यारे और अजीज़ दोस्त जो हैं, उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है इस्लामाबाद से, हैं वही न्यूज़ के नाम से, और मुझे वो ज़्यादा प्यारी है वेबसाइट इसलिए, और आप भी उसको सब्सक्राइब करें। हमारे दोस्त अबसार आलम की साहबजादी ने उसके अंदर अपने कैरियर का इब्तिदा किया है। तो ऐसी चीज़ें बहुत मुक़द्दस होती हैं। तो खैर वो उसका एक क्लिप घूमता हुआ आ गया और अपना वो जनाब वही न्यूज़ के इंटरव्यू दिया है मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने। वही न्यूज़ के पीछे अहमद उकास गुराया डंडा लेके पड़ा हुआ है कि ये किसकी इन्वेस्टमेंट है। यार, ये पहले जो इंडिपेंडेंट और फलानी और टमकानी जो लॉन्च हुई थी, अहमद गुराया, तुमने उनकी इन्वेस्टमेंट के बारे में कभी पता किया है? और उसके अंदर जिस तरह फैज़ हमीद साहब ने अपने बंदे और बंदियां फिट की थी, एक हफ्ते के 4 महीने के 4 कॉलम लिखने का 5 लाख रुपया एक खातून लेती थी, जो कि उसको कॉलम लिखवा के दिया जाता था, और इस तरह के बड़े नमूने और नमूनियाँ वहाँ पे इकट्ठी की गई थी। अहमद उकास गुराया, तुम्हें कभी तौफीक नहीं हुई, ठीक है? ये अम्मार मसूद बेचारे ने शुरूकारी ली है और उसके पीछे डांग लेके पड़ गए। तो पहला इंटरव्यू उन्होंने किया है जी मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, ज़ाहिर है अम्मार मसूद साहब का जो जहाँ पे उनके लिंक्स होंगे, वसीम अब्बासी साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, वो भी वहाँ पे तशरीफ़ ले गए हैं। इनके जहाँ जहाँ पे लिंक्स होंगे तो वो वहीं पे इंटरव्यू करेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहब का ये इंटरव्यू बड़ा धमाका खेज था। खैर, धमाके तो वो रोज़ाना करती रहती हैं, लेकिन इसके अंदर जो उन्होंने एक एटमी धमाका किया है वो ये है कि उन्होंने अपना मौसूफ जो है ना फैज़ हमीद साहब, उनके कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो हरकतें इन्होंने की हैं, अब इसके ऊपर फैज़ हमीद साहब जो थे वो एकदम उछल के छत को बजे होंगे। मैं चश्मे तसव्वुर से देख सकता हूँ कि फैज़ हमीद साहब जो थे वो लतीफ़ाल चकवाल में, लतीफ़ाल उनके गांव का नाम है ना, जहाँ पे वो पटवारी थे, इनके बड़े भाई नजफ हमीद साहब, जिनको रातों रात एलिवेट करके तो नायब तहसीलदार बनाया गया था, और जिनके नाम के ऊपर टॉप सिटी की आदि कह रहा था फैज़ हमीद साहब ने अगवा करवा के टॉप सिटी के मालकान को कहा था कि आदि नजफ हमीद के नाम पे लिख के दे सोसाइटी को। तो वो जो हैं उन्होंने जनाब, अल्लाह आपका भला करे, तिफाल के अंदर वो उछल के छत को वजे होंगे, बत्तियां गुल हो गई होंगी, कहा गया होगा लोड शेडिंग तो नहीं होनी सी, जनरल साहब के घर की में हो गई, वो दसिया गया होएगा कि जनाब बीबी ने मुतालबा कर दिया। तो फिर उन्होंने इस मुतालबे को एनकाउंटर किया और यूं फैज़ हमीद साहब की भी मीडिया एरिना के अंदर एंट्री हो गई। पहली एंट्री हुई थी किसकी भला? जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा मुज्जिल्ला अलैह, ठीक है। बाजवा साहब की जो हमारे साउथ इंडिया के दोस्त हैं ना, वो बाजवा कहते हैं, वो जीम को जेब बोलते हैं, ठीक। तो बाजवा साहब की जो है वो हो गई एंट्री, पहली सबसे पहले उनकी एंट्री हुई, और बजरिया जवेद चौधरी, ठीक है। फिर जवेद चौधरी साहब ने कहीं पे तकड़ी का दाना जो था, वो तकड़ी का पल्ला जो था वो कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने मंसूर अहमद खान साहब के ज़रिए भी अपने ख्यालात हाय आलिया जो थे उनका इजहार फरमाया। तो मंसूर अहमद खान साहब को कह दिया गया, उन्होंने उनकी तर्जमानी की। उसके बाद फिर बाबा रहमते ने कहा कि ये तो कमर जावेद बाजवा मुझे रगड़ गया है,
تو مجھے اپنا آپ جو ہے وہ کیسے بچانا ہے. تو انہوں نے فوری طور پہ انٹری ڈالی ثاقب نثار صاحب نے, اور ثاقب نثار صاحب نے ایک دن کے اندر, ویسے گند ڈالنے میں ثاقب نثار بہت تیز ہے, ثاقب نثار نے ایک دن کے اندر 3 جرنلسٹوں کو انٹرویو جات دے دیے. ٹھیک ہے, 3 دنوں کے اندر انٹرویوز دیے. اور اس کے بعد پھر دل نہیں بھرا تو شامی صاحب جیسے بزرگ صحافی جو ہیں, اور وہ ساری جماعتوں کے اندر ان کی مقبولیت جو ہوتی ہے وہ یکساں ہوتی ہے. تو اب یہ وہ شامی صاحب ہیں جن کے صاحبزادے کا ایک شیل کا پیٹرول پمپ تھا. ویسے ان کی اپنی آئل کی مارکیٹنگ کمپنی بھی ہے, آپ کو اکا دکا اس کے میرے گھر کے پاس ہی ہے ان کا پیٹرول پمپ بھی, ان کی کمپنی کا. اچھا ہے پیٹرول ویسے اس کا. تو وہ جو ہیں شامی صاحب جو ہیں وہ, لیکن انہوں نے ایک شیل کا پیٹرول پمپ لبرٹی کے اندر بھی لیا ہوا تھا. ثاقب نثار نے کچھ لوگوں کے اکسانے کے اوپر, اور میں ان لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جنہوں نے اکسایا تھا ثاقب نثار کو, انہوں نے اس پیٹرول پمپ کو ہٹانے کے لیے باقاعدہ نوٹس لیا اور شامی صاحب کو عدالت میں طلب کر کے ان کی بےعزتی بھی فرمائی. شامی صاحب کا ظرف بہت بڑا ہے. مطلب میرے ساتھ اگر ثاقب نثار نے اس طرح کی گھٹیا بدزبانی کی ہوتی, اس طرح کی عدالت کے اندر بکواسیات بکی ہوتی, تو میں تو اس شخص کے دعوت کے اوپر کبھی بھی نہیں جاتا. لیکن شامی صاحب بڑے ظرف کے آدمی, تو وہ چلے گئے اس کی بپتا سننے کے لیے کہ میں مجبور تھی اور میں کہاں پہ مجبور تھا اور کمپرومائز تھا, اور وہ شامی صاحب کی اور اجمل جامی صاحب کی تصویر جو تھی وہ آ گئی. اب اس ٹرائنگل کے 2 کردار باقی ہیں, 2 کردار بولے ہیں. باقنا میرا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں, میرے علاقے کے پاک پتن کے لوگ سمجھتے ہیں کہ باقنا کا کیا مطلب ہوتا ہے, تو وہ باقی ہیں. تو اس کے بعد پھر تیسرے کی بھی باقی نکل گئی, بانگیں نکل گئی, باقاعدہ باقی نکل گئی اس کی بھی. اور وہ اس نے کہا کہ پھر میں کیا کروں, تو لطیفال میں سے پھر اس نے کامران خان کو فون کیا کہ اپنا کے کو فون کیا, کے جاری کر رہے میں نے کیا کہا ہے. کے نے کہا کہ جناب مجھے فیض حمید صاحب نے بتایا ہے کہ میڈم جو ہیں میڈم مریم نواز شریف جو ہے وہ مجھ پہ ناحق جو ہے وہ الزام لگا رہی ہیں. میں تو ایک سادہ سا میجر جنرل تھا. ٹھیک ہے لطیفہ علی, ایسا نہ کر, جھوٹ نہ بول. سادہ سا میجر جنرل نہیں تھا, تو بریگیڈیئر بھی نہیں بنتا تھا یار میرٹ پہ, اور تمہیں تو لے آف کرنے کا فیصلہ ہو گیا تھا. وہ تو کرکٹ کھیلتا رہا تھا باجوے کے ساتھ, تو وہ تمہیں اپنے بڈی اور فرنٹ مین کے طور پہ لے کے آیا تھا کہ لوٹ مار کرنی ہے تو رل کے کریں گے, تم اگوں کری. تو وہ نہ صرف کہ اس سے وہ ہٹوایا گیا راحیل شریف کو کہہ کے کہ جناب اس کو جو ہے وہ آبجیکشنز ہیں, سیاہ ہوئی پڑی ہے اعتراضات دیکھ کے, مطلب کہ بیڑا غرق ہوا پڑا ہے ACR کا, لیکن پروموٹ کر دیا جائے اس کو. تو وہاں پہ جا کے تو بریگیڈیئر کے لیول پہ پروموٹ ہوا تھا. یار جھوٹ بولتے وقت خدا کا خوف کیا کر, لیکن تمہیں خدا کا خوف کیا ہے, تم نے تو رج کے جھوٹ بولا ہوا ہے. سب سے نان ریلائبل لوگ کہتے ہیں عمران خان بات کر کے مکر جاتا ہے. میں ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, جتنا بڑا جھوٹا فیض حمید تھا نا, یہ دروازے کمرے کے اندر بیٹھ کے آپ سے کوئی بات کرے گا, کمٹمنٹ کرے گا, قسمیں وعدے ہوں گی, ہاتھ میں لائے گا, باہر جا کے اس کے الٹ کر دے گا, اسی وقت ڈائریکشن دے دے گا, بندہ چوک لو. یہ اس طرح کا گھٹیا آدمی ہے. جس بندے کی زبان نہیں وہ بندہ ہی کیا ہے یار. ٹھیک ہے نا, وہ تو پھر فیض حمید ہی ہوا نا. ٹھیک ہے, وہ ہمارے علاقے کے اندر ایک ٹرم بولی جاتی ہے, اگر کوئی بندہ اپنی زبان پہ قائم نہ رہ سکے اور جلدی میں ہی اس کی پینٹ گیلی ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں اور جا برکلی رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, برکلی جو ہے وہ بیسیکلی برکلے سے نکلا ہے, اور میجر برکلے جو تھا اس نے جب گوگیرا کے گاؤں کے اوپر بمباری کر کے اس کو ملیا میٹ کیا تھا, تو وہاں پہ ایک وجیح نوجوان دتو چوگتا, جس کا نام تھا اللہ دتا چوگتا نے اس کو جب وہ جا کے سیلیبریٹ کر رہا تھا اور انجوائے کر رہا تھا, وہ اس میں گھس گیا اور پتہ نہیں کیسے گھس گیا, اور اس نے جا کے برکلے کو ایک تھپڑ مارا تھا منہ کے اوپر, اور برکلے آن دا سپاٹ ڈیتھ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اور آپ اندازہ کریں کہ میجر برکلی کے اوپر انگلش لٹریچر ہم نے جب پڑھا
جب ہم ماسٹر کر رہے تھے تو اس کے اندر باقاعدہ اس کے اوپر شاعری ہے جو آج تک محفوظ ہے. وہ کتنا کا وجی نوجوان تھا, گوریوں نے شاعری کر کر کے کتاباں پڑھ چڑھی نے. وہ ہمارے علاقے کے اندر جو ہے سائی وال پاک پتن کے اندر وہ باقاعدہ ایک جسے کہنا چاہیے وہ ڈرپوکی کی نشانی ہے. تو برکلی نکلے نا یار فیض برکلی نکلے نا یار. ٹھیک ہے, فیض حمید صاحب نے اپنی صفائی پیش کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں تو ایک میجر جنرل کے لیول کا بندہ تھا, یہ والے فیصلے ٹاپ کمانڈ کے اوپر لیفٹیننٹ جنرل کے لیول کے اوپر ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں. میری کیا اوقات تھی کہ میں آپ کی حکومت گراتا یا آپ کو اندر کرتا. جان دے یار, اینج نہ کریا کر, برکلی نہ بانے بندہ بانے. ٹھیک ہے, اس زمین کے اندر بڑی تاثیر ہے, اس نے بڑے بڑے جدار جوان پیدا کیے ہیں. لطیفال کی نہیں چکوال کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پہ نشان حیدر بھی ہیں یار. میرا مطلب ہے کہ ایسا نہ کر یار, کو خدا دا خوف کر. ٹھیک ہے نا. تو خیر وہ میجر برکلی کی جو باقیات ہیں انہوں نے اپنی صفائی پیش کی ہے. تو یوں جو ہے وہ بل کے اندر سے تمام چوہے باہر نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے, نکلنا شروع ہو گئے ہیں پائن. ٹھیک ہے, اور یہ سارے کے سارے مانیں گے. ٹھیک, یہ سارے مانیں گے کہ میں ہاتھی ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ سب کے سب جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کے اوپر گند اچھالیں گے, آگ اچھالیں گے. بہرحال ہم اسی دن کے لیے منتظر ہیں. اور میں نے تو آپ کو مشورہ دے دیا ہوا کیا بلا کہ وڈی پیپسی دی بوتل نال وہ مکئی کے پھلے اتنی وڈی بکٹ رکھ کے بیٹھ جاؤ. تماشا شروع ہے, تماشا شروع ہے. سارے لوگ جو ہے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کریں گے, اپنی صفائیاں بھی پیش کریں گے. تب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.